کہ تم عورت کی طرف سے خوشی سے دیا ہوا تحفہ لے بھی سکتے ہو اور اپنے اوپر خرچ بھی کر سکتے ہو. اگر عورت خوشی سے دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں، لے لو، اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں. پھر اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم پر زور دیا اور تاکید فرمائی ہے، یہاں تک فرمایا کہ جس کی 2 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے تو خدا تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، غریب عورت تھی، اور کھانے کے لیے کچھ مانگا. اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں، ایک اس نے اپنے دائیں طرف بٹھا لی، ایک بائیں طرف بٹھا لی. حضرت عائشہ کے پاس اس وقت سوائے ایک کھجور کے گھر میں کچھ نہیں تھا. انہوں نے کھجور اسے دے دی. اس عورت نے منہ میں ڈال کر کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور آدھا ایک کو دے دیا اور آدھا دوسری کو، اور خود بھوکی رہی. جہاں اس سے ماں کی قربانی کا پتہ لگتا ہے، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوبصورت بات بیان فرمائی اس کے اس عمل سے. جب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کی تعلیم اور ان کو تعلیم دلوائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، اس عورت پر جنت واجب کر دیتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ تعلیم اس لیے حاصل کی جائے کہ ملازمت کرنی ہے. اگلی نسل کی تربیت اور اس کی تعلیم کے لیے بھی عورت کی تعلیم ضروری ہے. کسی کا خاص پیشہ اور ہنر کو سیکھ کر اس میں کام کرنا اور ملازمت کرنا بھی غلط نہیں ہے، لیکن عورت اگر اگلی نسل کو سنبھالنے کے لیے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے تو یہ اسے جنت کی خوشخبری دیتی ہے، جس کا ایک دوسری حدیث میں یوں ذکر آیا ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یعنی اولاد کی اعلیٰ تربیت اور تعلیم صرف ماؤں کو جنت میں نہیں لے جاتی بلکہ بچوں کو بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے. یہ کتنا بڑا اعزاز اور مقام ہے جو مرد کو نہیں دیا گیا، عورت کو دیا گیا، بلکہ عورت کی عزت کو اس سے ہی بڑھ کر بیان کیا گیا ہے. بس نیک عورت، مومنہ عورت ایسی ہے جو مردوں سے کئی قدم آگے ہو سکتی ہے. اور جس قوم کی عورتیں نیکی میں آگے ہوں، تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہوں، اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تعلیم کی روشنی میں تربیت کرنے والی ہوں، تو پھر اگلی نسلیں جن میں لڑکے بھی شامل ہیں، لڑکیاں بھی ایسی نکلیں گی جو نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والی ہوں گی، بڑھنے والی ہوں گی. اسلام نے بعض حالات میں طبیعتیں نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے شادی کے رشتے کو ختم کرنے کی جو اجازت دی ہے، اس کی بات اگر ہم دیکھیں تو اس حق کا استعمال بھی دونوں کو برابر دیا ہے، مرد کو طلاق کی صورت میں، عورت کو خلا کی صورت میں. اور مرد کو یہ حکم ہے کہ اس حق کو استعمال کرنے کی صورت میں یہ بات مد نظر رہے کہ عورت پر زیادتی نہ ہو. اگر زیادتی ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ظلم کی سزا دیتا ہے. طلاق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے مردوں کو مخاطب کر کے کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر طلاق قطعی فیصلہ کر لیں تو یقیناً اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، وہ مردوں کی طرف نہیں چاہتی، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر طلاق دینے پر مرد پختہ ارادہ کر لے سو وہ یاد رکھے
کہ خدا سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی اگر وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے خدا کے علم میں مظلوم ہو، فرمایا وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے خدا کے علم میں مظلوم ہو اور پھر وہ بد دعا کرے تو خدا اس کی یہ دعا سن لے گا.